نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أمته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. برادران گرامی مرتبت اور قابل احترام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس چیز کا پابند کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو کسی دوسرے آدمی کو ذہنی طور پر پریشان کرتا ہو، مالی طور پر نقصان پہنچاتا ہو، یا اس کی جسمانی انٹیگریٹی جو ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے تمام مسلمان اس سے محفوظ ہوں. اس کی آگے آپ نے دو مثالیں دیں کہ ایک تو اس کی زبان درازی سے، وہ کوئی ایسی گفتگو نہ کرے، وہ کوئی ایسا تبصرہ نہ کرے جس سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچتی ہو. اسی طرح اس کے ہاتھ جو ہے اس سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور اسی طرح اس کی عزت کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اس وقت پاکستان میں قصور کا واقعہ جو ہے، زینب بیٹی کا، تمام میڈیا اور تمام پاکستانی قوم جو ہے اس کی نظر اس پہ ہے. اس قسم کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو بھی منع فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی گفتگو کروں کہ جس سے کسی کو ذہنی طور پر صدمہ پہنچے یا دست درازی کر کے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، وائلنس کیا جائے. اور سب سے بری قسم جو ہے، انتہائی ظالمانہ قسم جو وائلنس اور تشدد کی ہو سکتی ہے، وہ جنسی تشدد ہے، وہ سیکسول وائلنس ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اس وائلنس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. تو پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ آپ کراچی میں واقعہ ہوا، ایک بچی کو جو ہے ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے شاہ رخ جتوئی نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی. اب اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی وحشی درندہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اصل میں تو تمام معاشرے کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے خلاف حرکت میں آئے اور اس وحشی درندے کو روکنے کی کوشش کرے. لیکن اس کا بھائی جو ہے اس کی تو بہرحال ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اٹھے اور اس ظالم درندہ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اس بچی کے بھائی نے اس کو روکنے کی کوشش کی. وہ وحشی درندہ جو ہے، وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ جو ہے، وہ گیا اور آتشی اسلحہ لے کر آ کر اس کو ڈھونڈ کے مار دیا. اب جو ہمارا معاشرہ ہے، اب جو ہمارا کلچر ہے، اس میں یہ رئیس زادے جو ہیں، یہ بگڑے ہوئے رئیس زادے جو ہیں، یہ خاندان کو مجبور کر لیتے ہیں
کہ بھئی اگر اپنی عزت بچانی ہے تو ہمارے ساتھ صلح کر لو. وہ معافی نہیں ہوتی، وہ ایک مزید تشدد ہوتا ہے، وہ ایک مزید ظلم ہوتا ہے، وہ ایک اور کیرٹ اور سٹک کا ایک کھیل ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ کروڑوں روپے پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے ساتھ ہم اور بھی ظلم اور زیادتی کر سکتے ہیں. اسی طرح اس بچی کے والدین کے ساتھ انہوں نے ان کو کروڑوں روپیہ تھمایا اور اس کے بعد وہ والدین کہتے ہیں جی ہم نے اس کو معاف کر دیا. معاف کرنا، معاف اس کو کیا جاتا ہے جس کو افسوس ہو، معاف اس کو کیا جاتا ہے جس کو شرمندگی ہو، اور جو عدالت سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلے، اس کا مطلب اس کو کس چیز کی فتح ہوئی ہے، وہ کون سی وکٹری ہے جو اس نے حاصل کی ہے جس پہ وہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کو یہ بگڑا ہوا رئیس زادہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں کسی بھی ہوا کی بیٹی کو چھیڑ سکتا ہوں، اور جو مجھے روکنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اسی طرح گولیوں کے ساتھ بھون دوں گا. ہماری عدالت نے اس کے خلاف دہشت گردی کا کیس بنایا، پھر عدالت نے اس کو بری کر دیا. جب بھی پاکستان میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے وکیل بھائی، ہماری وکیل برادری جو ہے وہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرتی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی وکالت جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو عدالت کو ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو، ان بگڑے ہوئے وحشی درندوں کو جو ہے وہ عدالت سے چھڑوانے کی کوشش. اسی طرح میں اپنے تمام سیاستدانوں سے بھی گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس قسم کا کوئی جنسی درندہ جو ہے اس کا اگر کوئی تعلق جو ہے وہ آپ کی پارٹی سے نکلتا ہے تو وہ آدمی آپ کی پارٹی کے لیے بدنامی کا باعث ہے. وہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی چیئرمین، کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اس قسم کے درندوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ دکھائے. پھر اسی طرح یہ بات جو ہے یہ سن کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ پولیس کو جب رپورٹ کرنے جو ہے اس بچی کے والدین جاتے ہیں تو پولیس کے بعض افسران، اللہ کرے یہ باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں جو غلط ہوں، لیکن اس چیز کی بھی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ پولیس والوں کے پاس جب والدین بچی کی شکایت لے کے جاتے ہیں تو وہ کس حق کی بنیاد پر ان سے دودھ پتی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اگر قصور والے کیس میں قصور کی مقامی پولیس سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے تو جس طرح اس وحشی درندوں کو عبرتناک سزا دی جائے، اسی طرح پولیس کے ان ذمہ دار لوگوں کو بھی انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے. اسی طرح یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس پولیس والے نے تلاش کی ہے اور یہ 10,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے بڑی درندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس خاندان سے مزید پیسے مانگے جائیں. تو میں اس موقع پر تمام پاکستانی قوم سے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کی درندگی جو ہے وہ کسی بچے کے ساتھ ہو، کسی بچی کے ساتھ ہو، کسی بالغ فرد کے ساتھ ہو، تمام معاشرہ جو ہے وہ اٹھ کے ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے. اور جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، اگر ہماری وکیل برادری یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی قسم کا جو ظالم ہے اس کو ہم کبھی بھی عدالت سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کریں گے، اسی طرح ہماری پولیس یہ تہیہ کر لے کہ ہم ہر ظالم جو ہے اس کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھے بغیر اس کے خلاف جو طاقت اس وردی نے ہمیں بخشی ہے اس طاقت کو ہم استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہماری سیاسی ایلیٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کسی قسم کا بھی ظلم ہو،
چاہے وہ جنسی ظلم ہو، چاہے وہ مالی ظلم ہو، چاہے وہ جانی ظلم ہو، اس کے خلاف ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے اس سے دیگر تمام مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں۔ مسلمان اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہے، اپنی بیٹی کی عزت کا محافظ ہے، اپنے بھائی کی عزت کا محافظ ہے، اپنے بیٹے کی عزت کا محافظ ہے، اور خاص طور پر حکمران جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے حکمران ذمہ دار ہیں کہ کوئی بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، آپ کے پاس ایک عوام کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں میں برکت فرمائے اور پوری قوم جو ہے اس کو ظالموں کے خلاف اکٹھے ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔